صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، اور سورہ یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا، اور جب مرض وفات میں تھے، سخت بیماری کا وقت تھا اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو پوری طرح پڑھ پا رہے تھے اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے سارے جسم مبارک پر پھیر لیں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، یہ 2 سورتیں پڑھی، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک اٹھا کر اور سارے جسم پر پھیرا۔ تو یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی یہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے یہ 2 سورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ہے اس پوری 2 سورتوں کا نازل ہونے کا پس منظر اور ان کا شان نزول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کو ایسی صورت پیش آئے یا پیش آنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ صورتیں کبھی کہتا فرمایا کہ یہ کہو، یہ صورتیں پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ تاثیر رکھی ہے وہی جانتے ہیں، لیکن یہ انسان کی بلاؤں سے، آفتوں سے، جادو سے، دشمن کے شر سے، حاسد کے حسد سے بچانے کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا۔ پھر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے اس آدمی کا نام تک بتا دیا گیا تھا جس نے جادو کیا تھا۔ لبید ابن عاصم، آپ نے بتا دیا عائشہ کو کہ لبید ابن عاصم ہے، تو عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نام تک بتا دیا ہے تو پھر آپ اعلان کر دیجیے اس کا لوگوں میں کہ فلاں شخص نے جادو کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف سے دور فرما دی، میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، میری تکلیف دور فرما دی۔ اب میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں ان کو اس شخص کو نہ زیادہ تکلیف پہنچائیں، یعنی اگر میں نام کا اعلان کر دوں گا تو وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، آپ کے پسینے کے قطرے پر خون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا سزا دیتے، اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ شر پیدا نہیں کرنا چاہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، یہ کافی ہے۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سبق دیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے کے ساتھ دشمنی عداوت کا معاملہ کرے تو اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے اس کو بدلہ لینے کا اور اس کو سزا دلوانے کا، لیکن اگر وہ نظر انداز کر دے اور بدلہ نہ لے تو یہ بڑے انبیاء کرام کا طریقہ ہے
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی نے اب دشمنی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے اثر کو ظاہر کر دیا، اس سے بچا لیا، لیکن دشمنی کرنے والے کا جواب دشمنی سے نہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پوری امت کو ایک عظیم سبق دے دیا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، ٹھیک ہے تم برائی سے بچنے کا جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو وہ کر لو، اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، لیکن اگر باوجود ہے کہ تمہیں حق ہے کہ اس سے بدلہ لو، لیکن اگر بدلہ نہ لو گے تو تمہارے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا موجود ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو۔ تو یہ ایک عظیم سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں یہ بھی امت کو دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ان شرارتوں کا اصل سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ کیوں مسلمانوں کو ستانے کے لیے مختلف سازشیں یا مختلف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل سبب ان کی اس ایذا رسانی کا یہ ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی کی چیز یعنی نبوت اور رسالت یا شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہو۔ تو فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں یعنی بت پرستوں میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر، کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما کر ان پر قرآن کریم نازل کیا اور ان پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں اس خیر سے یا بھلائی سے یہ وحی کا سلسلہ مراد ہے۔ تو اس سے یہودیوں کو تو یہ دشمنی تھی کہ جیسا پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اب تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے خاندان میں مبعوث ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کو بنی اسرائیل کے خاندانوں ہی میں مبعوث فرمایا جاتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی ذریت میں یا ان کی اولاد میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آئے تھے۔ اور جب اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یہ اپنی کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ آخر زمانے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اس توقع میں تھے کہ یہ آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں آئیں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے بنو اسماعیل کے خاندان کا انتخاب فرمایا اور آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ تو ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ بھلائی کیسے اتار دی گئی، یعنی رسالت و نبوت کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب نازل کرنے کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں ہوا۔ تو ان کو تو یہ حسد تھا، اور وہ جو بت پرست مشرکین ہیں وہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اور پیشوا ماننے کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ وہ ان کو مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، جیسا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کے اوپر، بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو ان کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کو نازل کرنے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے
کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، لیکن ان کی اس خواہش کی حماقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ یعنی یہ کسی کو نبوت کے لیے منتخب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور وہی اپنے علم ازلی سے یہ جانتا ہے کہ کس کو اس کام کے لیے منتخب کیا جانا چاہیے، کس پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نازل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ذاتی قیاسات اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر تو کسی کو نبی یا رسول منتخب نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے اوپر رسالت کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر کتاب اتاری جا سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کو یعنی اپنی نبوت کو جس سے چاہیں مخصوص فرما دیں، لہذا ان کو یہ حسد کرنے کا یا یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ایک اور غلط فہمی کی تردید مقصود ہے، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تورات کے اندر بہت سے احکام ہمیں دیے گئے تھے، اور اب جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کی شریعت اتاری گئی ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے، تو اس میں بہت سے وہ احکام جو ہماری تورات کے اندر مذکور تھے وہ بدل دیے گئے ہیں، وہ احکام یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود اسلام کے آنے کے بعد جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اس وقت سے مسلمانوں کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف حالات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی احکام میں تدریجاً تبدیلی بھی لاتے رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک حکم کسی خاص حالت کے اندر مناسب ہوتا ہے، بعض اوقات دوسری حالت کے وقت میں وہ مناسب نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات اپنے احکام میں تبدیلی بھی فرمائی، یعنی جو حکم ایک خاص وقت تک کے لیے تھا اس کو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بدل دیا اور دوسرا حکم آ گیا۔ کی واضح مثال یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اذیت رسانی کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم دیا، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ لیکن جب حالات بدل گئے اور مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر مسلمانوں کی تربیت مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جہاد کے احکام بھی آ گئے۔ تو اسی طرح پہلے قبلہ کسی اور طرف تھا، بعد میں قبلہ کسی اور طرف کر دیا گیا، یا شروع میں بعض چیزیں حرام نہیں کی گئی تھیں، شراب حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اس طرح کی بہت سی تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالی اپنے حکمت اور مصلحت کے تحت خود اسلامی شریعت میں بھی فرماتے رہے، اور قرآن کریم کی آیات میں سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو حکم دیا گیا تھا بعد میں اس کو بدل دیا گیا۔ تو یہودی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اگر اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور حکیم مطلق ہے تو پھر اس کے احکام میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ جو تورات کے احکام تھے قرآن نے آ کر ان کو کیوں منسوخ کر دیا، یا قرآن کے اندر بھی جو مختلف حالات میں احکام آئے ہیں ان میں کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا تھا یہودیوں کی طرف سے، اور یہودی اس اعتراض کو خود مسلمانوں کے اندر پھیلاتے تھے۔ تو اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جو اس میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ کسی آیت کو منسوخ کیا گیا یعنی اس کا حکم بدل دیا گیا، جو حکم پہلے تھا اس میں تغیر واقع کر دیا گیا، اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ او ننسہا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آیت کا حکم ہمیں منسوخ کرنا ہوتا ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے بھی اور صحابہ کرام کے ذہن سے بھی اس کو بھلا دیا جاتا ہے، فراموش کرا دیا جاتا ہے۔
گویا وہ ہے ہی نہیں، وہ اس طرح آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، یعنی اسے بہتر حکم جو اس آنے والے حالات کے اندر زیادہ بہتر ہو، اور یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہو جتنا کہ پہلا حکم تھا، وہ لے آتے ہیں۔ اور اس ساری چون و چرا کو ایک جملے سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت میں جو حکم اس کی حکمت مطابق ہو وہ جاری رکھا جائے، اور جس وقت وہ مناسب نہ رہے تو اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل فرما دے۔ یہ تو عین مصلحت کا تقاضا ہے، عین حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، حالات کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ان حالات کی تبدیلیوں میں اگر کوئی حکم بدل جاتا ہے تو یہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ جیسے مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا طبیب اور معالج ہے، وہ کسی خاص حالت میں مریض کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ دوا کارآمد ہوگی، جب وہ وقت گزر جائے گا تو اس کو نئی دوا دوسری دینی پڑے گی، تو وہ اس دوا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے احکام میں نسخ فرماتے ہیں، اور وہ عین حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہودی اس کو بدا کہتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی اچھائی معلوم نہیں تھی معاذ اللہ، اب اس کو اچھائی معلوم ہو گئی تو اس نے دوسرا حکم دے دیا۔ تو یہ بالکل جاہلانہ بات تھی، اس واسطے کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سا حکم کس وقت تک کارآمد اور مفید اور مناسب ہے۔